بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئے مخصوصاً جن مرحوم کے لیے مجلس سال ثواب مرحوم عبدالحسین صاحب اور اس خانہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں بلخص شہداء ملت جعفریہ، شہداء شکارپور اور پارا چنار میں حالیہ جو 7 مومنین شہید ہو گئے، ان تمام تر کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو أهله، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطاهرين المعصومين۔ سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے
اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش عزا پہ موجود ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے۔ یہ آپ کے لاؤڈ کی سیٹنگ بالکل عجیب سی ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو تقریباً ہر مسلم، ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے، جس میں پروردگار عالم مسلمانوں سے ایک محبت کا سوال کر رہے ہیں۔ یعنی جب تک یہ محبت نہیں، تب تک انسان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ بندہ نماز پڑھے پر یہ محبت نہ ہو تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ مسلم مومن طواف خانہ خدا کرے لیکن وجود میں یہ محبت نہ ہو تو اس طواف کا کوئی فائدہ نہیں۔ سجدے کرے پر سجدوں میں وہ محبت نہ ہو تو ان سجدوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح بغیر لباس کے نماز نہیں ہوتی، وہ بے حیائی والی نماز ہے، اسی طرح بغیر اس محبت کے اگر کوئی عبادت بندہ کرے گا وہ بغیر ایمان والی نماز ہے۔ اور وہ کس کی محبت ہے؟ فرمایا اگر عبادتیں کرو پر تیرے وجود میں محمد اور آل محمد کی محبت نہ ہو تو عبادتیں منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ ایک ہی محبت کو واجب کیا، وہ محبت محمد اور آل محمد ہے۔ تو اکثر ہم شیعوں پر اعتراض بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی دوسرے جتنے مسلمان ہیں ان کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، عید میلاد النبی آتا ہے ان کا پروگرام ہوتا ہے، رمضان میں تراویحوں کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن سال میں محدود پروگرام ہے۔ 30 دن تراویح پڑھ لی، 1-2 دن عید میلاد النبی منا لیا، اس سے زیادہ مسلمانوں کے پروگرامز نہیں ہیں۔ لیکن کہتے ہیں آپ شیعوں کے بہت زیادہ پروگرام ہیں۔ محرم میں مجالس عزا پورا مہینہ، سفر میں مجالس عزا پورا مہینہ، کہ عزا کے دن ختم ہو گئے پھر آپ کی ولادتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس امام کی ولادت پھر مجلس، اس امام کی ولادت پھر جشن۔ اور جب کوئی ولادت نہیں، شہادت نہیں، تو آپ کے ہاں نیا گھر لیا تو پھر مجلس، کاروبار نیا شروع کیا تو پھر مجلس، بیٹا بیمار ہوا منت مان لی اللہ نے شفا دی تو پھر مجلس۔ کہ آپ کی سمجھ نہیں آتی، زندہ ہوتے ہیں تو مجلس، دنیا سے جاتے ہیں تو مجلس ترحیم کرا کے جاتے ہیں۔ مطلب علی والا زندہ ہے تب بھی ذکر علی کر رہا ہے، اور دنیا سے جاتا ہے تو مجلس ترحیم کے نام پہ پھر ذکر حسین کراتا ہوا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا ذکر آپ لوگ کیوں کراتے ہیں؟ صبح شام مجلس حسین، ذکر اہل بیت، کبھی دوپہر کو کبھی رات کو، نہ کوئی وقت معین ہے۔ تو میں اکثر مومنین کو کہتا ہوں آج کے بعد اگر کوئی پوچھے نا کہ کہاں جا رہے ہو، تو پہلے تو یہ کہتے تھے مجلس امام حسین میں جا رہا ہوں، جشن اہل بیت میں جا رہا ہوں، اور یہ جواب دو گے تو پھر اعتراض کریں گے، کیونکہ مسلمانوں نے تو اپنا نام رکھا ہے کہ ہم قرآنی مسلمان ہیں۔ کون ہے؟ قرآنی۔ سندھی میں بھی بولتے ہیں نا کہ بڑا قرآنی بندہ ہے۔ ہاں، تو آج کے بعد قرآنی مسلمانوں کو جواب بھی قرآنی دے دیں۔ آج کے بعد اگر کوئی پوچھے کہاں جا رہے ہو، یہ مت کہو کہ مجلس میں جا رہا ہوں، یہ مت کہو کہ جشن میں جا رہا ہوں، یہ مت کہو کہ مجلس ترحیم میں جا رہا ہوں، جواب قرآنی ہونا چاہیے۔ آج کے بعد جو بھی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو، بولو میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اور اجر رسالت کو ادا کرنے کا کوئی ایک وقت نہیں ہوتا، بندے کو جب جب وقت ملے وہ اجر رسالت کو ادا کرے۔ تو قرآن کا حکم ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ان محنتوں کے صدقے میں نے حج سکھایا، میں نے عمرہ سکھایا، میں نے بتوں کو سجدہ کرنے سے ہٹا کر تمہیں وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکانا سکھایا، میں نے تجھے طہارت کا درس دیا، میں نے یہ بتایا کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے،
میں نے تجھے چھوٹے بڑے کا ادب بتایا، میں نے تجھے یہ بتایا کہ محرم رشتہ کیا ہوتا ہے، نامحرم رشتہ کیا ہوتا ہے، نجاست، طہارت، غلاظت سے اور پاکیزگیوں کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اگر کوئی چیز چاہیے، میرے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو میری آل سے محبت کرتے ہوئے نظر آنا۔ اب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر محمد خوش ہے تو مسلمان بھی خوش ہو، اگر رسول غمگین ہیں تو مسلمان بھی غمگین ہو جائے، اگر رسول کی گود میں حسین آئے تو مسلمانوں کے گھروں میں خوشیاں آ جائیں، اگر رسول کے گھر میں غم آ جائے تو مسلمانوں کے گھروں میں غم آنا چاہیے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ نبی کے گھر میں ماتم عزا اور بولے کہ میں مصطفیٰ سے عشق بھی کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، لیکن بیٹے کی شادی اس دن کراؤں گا جس دن قتل حسین ہوا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔ محبوب سے اگر محبت ہو تو بندہ اس کے غم میں غمگین ہوتا ہے، محبوب سے اگر محبت ہو تو بندہ اس کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے۔ تو مجلس اہل بیت کا مطلب یہی ہے۔ ہم آتے اس لیے ہیں کیونکہ ہم اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہر عبادت تب قبول ہے جب بندہ کسی کے احسان کا بدلہ احسان سے چکائے۔ مصطفیٰ نے احسان کیا کہ آج تو مسلمان ہے، اور اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہمیشہ دلوں میں محبت محمد اور آل محمد ہونی چاہیے۔ ضرورت پڑے محمد و آل محمد۔ دوسری چیز، کبھی بھی مجلس کو رسم سمجھ کے نہ منایا کر کہ مولانا ہر سال ہم سالانہ مجلس کرتے ہیں تو یہ ہماری رسم ہے۔ مجلس رسم نہیں، مجلس کو عبادت سمجھ کے منایا کر۔ رسم کر کے مناؤ گے تو یہ تقلید آباء و اجداد ہے۔ جس طرح کسی مسلمان سے پوچھو تراویح کیوں پڑھتے ہو، کہتے ابا دادا پڑھتے تھے، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اور شیعہ سے پوچھا جائے یا علی مدد کیوں کہتے ہو، کہ رسم ہے سندھ میں یا علی مدد کہنے کی۔ تو اگر رسم سمجھ کے کچھ کرو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مومن مسلم علی کا ماننے والا جو بھی کرے عبادت سمجھ کے کرے، کیونکہ عبادت کا مقصد ہوتا ہے، رسموں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اب بندہ شادی کرے، شادی اس لیے کرے کہ میں اپنی شہوت کو بجھانے کے لیے کر رہا ہوں، ایک مرتبہ شادی اس لیے کرے کیونکہ میں عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں۔ دونوں میں فرق ہے۔ بندہ گھر بنائے، اپنے گھر کے لیے چھت بنا رہا ہوں، ایک مرتبہ کہے نہیں گھر بنا رہا ہوں عبادت سمجھ کے بنا رہا ہوں۔ صبح سے شام تک کمانے کے لیے جائے، کہے مال جمع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی ایک نیت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ کہے مال کمانے کے لیے جا رہا ہوں، نیت یہ ہے میں عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ پھر میں سمیت تمار کی طرح ریڑی بھی لگائے گا تو یہ عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے مولانا عبادت میں اور رسم میں نیت بدلے تو بندے کو ثواب ملتا ہے۔ جب آپ بولتے ہو یہ کام کر رہا ہوں، عبادت اپنے پیچھے ایک ہدف رکھتی ہے، ایک مقصد رکھتی ہے۔ آپ جو بھی عبادت کرتے ہو اس کا ہدف ایک ہے۔ صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، کیوں؟ نیت کیا کرتے ہو؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، نماز کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ حج پہ جا رہا ہوں قربتاً اللہ، عمرہ کر رہا ہوں قربتاً، مجلس میں آ رہا ہوں قربتاً اللہ۔ اب بندہ نماز پڑھے پر قرب خدا نہ ملے تو یہ شیطان کی نماز ہے۔ نماز تو پڑھی اس نے، لیکن ہدف نماز یہ تھا کہ کس کے قریب ہو جائے؟ اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور اگر خدا کے قریب نہ ہوا تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیطان نے کتنی نمازیں پڑھی لیکن ان نمازوں سے اسے خدا کا قرب نہ ملا، تو اللہ نے کہا یہ تیری نمازیں میری دربار میں قابل قبول نہیں ہیں۔ لشکر یزید میں مولا حسین بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی لشکر یزید میں شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے۔ کربلا کا میدان ہے، ایک ہی میدان ہے، 2 لشکر سجے ہوئے ہیں، ایک حسینی لشکر ایک یزیدی لشکر۔ یہاں پر حسین نماز کو ادا کر رہے ہیں، وہاں پر ابن سعد اور شمر نماز کو، سجدے وہی، سورہ حمد وہی، رکوع وہی، لیکن حسین کی نماز سے قرب خدا مل رہا ہے اور ابن سعد کی نماز سے قرب شیطان مل رہا ہے۔ نماز تو نماز ہے، پر ہدف پورا نہ ہو تو نمازیں منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ طواف خانہ خدا کرے پر قرب خدا نہ ملے۔ اسی طرح بندہ مجلس میں آئے
لیکن اگر نیت نہ ہو کہ مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ عبادت سمجھ کے آئے گا تو قرب پروردگار عالم ملے گا. اگر قرب خدا نہ ملے تو مجلس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. عبادت وہ جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. شیطان نے عبادتیں کیں، خوارج نے عبادتیں کیں، لیکن کہاں سجدہ حسین، کہاں سجدہ علی ابن ابی طالب، جس سے بندے کے دل میں، اب آپ کہیں گے مولانا قرب خدا کا کیسے پتہ چلے؟ کہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نا اس کے دل میں عشق خدا پیدا ہوتا ہے. اگر تو عاشق خدا ہے اور اگر عاشق خدا ہے تو خدا کا دیدار کرنا چاہے گا. اگر عاشق خدا ہے تو رب سے باتیں کرنا چاہے گا. دنیا بولے کہ ہمیں کیسے پتا چلے علی عاشق خدا ہیں، کہ اگر علی کا عشق دیکھنا ہے تو دعائے کمیل پڑھ کے دیکھ لے. مجھے کیسے پتا چلے امام زین العابدین عاشق خدا ہیں، کہ رات کے اندھیروں میں صحیفہ سجادیہ پڑھ کے دیکھ لو، دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھ کے دیکھ لو. ہے کوئی ایسا صحابی، ہے کوئی ایسا نبی کے بعد آنے والا جس کے اندر اتنا عشق خدا ہو کہ خدا سے کلام کرنے کے لیے راتوں کی راتیں لگا دیں؟ اگر عشق حسین کو دیکھنا ہے تو میدان عرفات میں دعائے عرفہ حسین ابن علی کی پڑھ کے دیکھ لو. بندہ عاشق ہونا تو معشوق سے باتیں کرنا چاہتا ہے. ہاں مجازی عشق ہو جائے، موبائل میں پیکیجز ختم ہو جاتے ہیں، کمپنیاں کہتی ہیں اتنے روپے دو 24 گھنٹے فری، گھنٹے کم پڑ جاتے ہیں، باتیں کم نہیں پڑتی. جب مجاز سے عشق ہو جائے تو لگاؤ اتنا ہے کہ بندہ بات روکنا نہیں چاہتا. اور اگر علی کی طرح خدا سے عشق ہو جائے تو شہادت بھی مصلی پہ ملتی ہے، ولادت بھی کعبے میں ہوتی ہے. اور عباس کہہ دو آخری رات ہے، حسین کو مہلت چاہیے مولا، اس آخری رات میں کیا کریں گے؟ بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کہ نہیں. لشکر یزید کہتے ہیں حسین کے لشکر سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پہ آوازیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج میرے وجود میں عشق خدا کتنا ہے. ہر کام جو اہل بیت نے کیا مقصد تھا قربتاً اللہ، سر کٹایا قربتاً اللہ. زندان شام میں بی بی زینب نماز پڑھ رہی ہیں، امام سجاد فرماتے ہیں اچانک دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. اتنی تکلیف پر بیٹھ کے پڑھیں. عالمہ غیر معلمہ. فرمایا کہ پھوپھی اماں تکلیف ہے، پورے سفر میں نے نہیں دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھیں. سیدہ فرماتی کہ سجاد زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے، میں سارا کھانا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں. اب زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، لیکن پھر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. عشق خدا. تیر لگا میرے مولا کے پاؤں میں. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ زخم بڑا گہرا ہے، کب نکالیں؟ فرمایا جب علی مصلی عبادت پہ کھڑا ہو جائے. اور تمام اصحاب کہتے ہیں مولا کے پاؤں سے تیر نکل گیا، لیکن علی کو پتہ تک نہ چلا کہ تیر نکلا ہے کہ نہیں نکلا. یہ عشق پروردگار عالم. اگر آج مسلمان نمازیں، تراویحاں، طواف حج سب کر کے آ رہے ہیں پر قرب خدا نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ طواف نے اپنے مقصد کو پورا نہیں کیا. سیاستدان بھی آج طواف کر کے آ رہے ہیں. یہ تو ایسے ہے نا شیطان طواف خانہ خدا کر کے آ جائے. کنکریاں مار کے آ رہے ہیں شیطان کو. نظر آنا چاہیے عشق خدا، جس طرح آپ کے ائمہ کے وجود میں خدا کا عشق نظر آتا تھا. وقت کا حاکم ہے کہتا میں انتظار میں تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دوں، لیکن کوئی جگہ نہیں دے رہا. اتنے میں دیکھا کہ ایک بندہ آیا، لوگوں نے صفیں بنانا شروع کر دی، راستہ دینا شروع کر دیا. بڑی آسانی سے گیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، اور جب واپس آ رہا تھا تو لوگ اسے بوسہ دے رہے تھے. میں نے کہا میں وقت کا بادشاہ کھڑا ہوں، مجھے کوئی راستہ نہیں دے رہا، یہ کون ہے؟ کہ بادشاہ سلامت یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے. کہا تو اپنے دل میں میری محبت کو ڈال، میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کو ڈال. تو میرا عاشق بن، میں لوگوں کو تیرا عاشق بنا دوں گا. تو خود کو میری شبیہ بنا، میں لوگوں کو تیرا گرویدہ بنا دوں گا. کیوں دنیا عاشق علی ابن ابی طالب ہے؟ کسی اور کا اتنا عشق نظر کیوں نہیں آتا اولیاء اللہ میں؟ جتنے صوفیاء کرام، جتنے اولیاء اللہ اس دھرتی پہ مدفون ہیں، سب نے علی علی کیوں کیا؟
کیونکہ علی نے اللہ اللہ کیا ہے اور دنیا علی علی کر رہی ہے. پوری دنیا حسین حسین کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ حسین نے نوک نیزہ پہ ذکر خدا کیا ہے. آج یہ حسین کے ماننے والے کٹنے کے لیے تیار ہیں پر حسین کا ذکر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا نے کہا حسین تم میرے نام کو بلند کر، میں تیرے نام کو بلند کروں گا. یہ وہ سیرت اہل بیت تھی اور ہر زمانے میں آپ کے امام نے یہی سکھایا. دنیا میں یاد رکھیے چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، کیونکہ آج دن منسوب ہے میرے امام جعفر صادق علیہ السلام. معرفت اہل بیت، کردار اہل بیت کو پڑھا کریں. آپ کے معصومین نے وہ خزانہ دیا. دیکھیے ایک مرتبہ مناظرہ کر کے کسی کو شیعہ بنانا ہے، یہ وہ زمانہ چلا گیا. آج کا زمانہ شعور کا زمانہ ہے. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے. جبر دین میں نہ تھا نہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو مجبور نہ کرو کہ وہ علی کو اپنا امام مانے. مجبور وہ کرتا ہے جو خود مجبور ہوتا ہے. شیعہ کھلی چھٹی دے اپنے بچوں کو، جس طرح خدا نے کھلم کھلا چھٹی دی ہے. اللہ قیامت کے دن کسی کو یہ قطعاً نہیں بولے گا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا. اللہ ہر بندے سے قیامت میں ایک سوال کرے گا. ہندو کو کھڑا کرے گا، مسلمان کو کھڑا کرے گا، مسیحی کو کھڑا کرے گا. ہندو سے کہے گا ہاں بھائی بتا تو نے کسے سجدہ کیا. نہ ٹوکے گا، نہ روکے گا، نہ مارے گا. پہلا سوال کیوں؟ کیوں کا جواب انسان دیتا ہے، گدھا نہیں دیتا، گھوڑا نہیں دیتا. گھوڑا کسی غیر کی جا کے گھاس کھا لے، نہ پوچھو کہ کیوں کھایا، تو کہ گھاس نہیں کھا لی، کیوں کیا؟ کیوں نہیں؟ بچہ چوری کرے تو پوچھتے ہو کیوں کیا، تو جواب دیتا ہے بھوک لگی تھی، چیز اچھی لگی. انسان کا مطلب ہے تمام تر کیوں کا جواب دے. کیوں نہیں تو انسان نہیں. اگر کیوں کا جواب نہیں تو تجھ میں اور گدھے میں، بیل میں اور بکری میں کوئی فرق نہیں ہے. سوال انسان سے کیا جاتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں مارے گئے، سوال کرے گا خدا. پہلا سوال انسان سے. تصور کرو ہندو، مسلم، مسیحی. اللہ ہندو سے سوال کرے گا بتا تو نے سجدہ کس کو کیا؟ کہے گا بدھ کو کیا. ہاں پوچھے گا، یہ نہیں کہے گا بدھ کو سجدہ کرنا غلط تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا. نہیں، وہ خدا ہے. اچھا بدھ کو کیا کہاں؟ انسان بنایا تھا کہاں؟ کہ کیوں کیا؟ اب ہندو کہے گا کہ پروردگارا بدھ کو سجدہ اس لیے کیا کیونکہ میرے آبا و اجداد، ابا امی سجدہ کرتے تھے، میں نے بھی کر لیا. اچھا یہ جواب ہے تیرا کہاں؟ اب پوچھے گا ایک مسیحی سے بتا تو نے خدا کس کو مانا؟ کہے گا پروردگارا تجھے مانا اور حضرت عیسیٰ کو مانا. اچھا عیسیٰ کو کیوں مانا؟ کیونکہ ماں باپ مسیحی تھے، انہوں نے اسے عیسیٰ کو خدا مانا، میں نے بھی کہا کہ وہ خدا ہے. تیسری باری آئے گی مسلمان کی. اب یہ خوش کھڑا ہے میں تو جنتی ہوں، اس نے بدھ کو کیا، اس نے عیسیٰ کو مانا، اب اللہ تو مجھے فری ہینڈ دے گا کہ بھائی جنت کا دروازہ کھلا ہے تو اندر چلا جا. اس سے بولے گا بتا تو نے کس کو سجدہ کیا؟ خوشی خوشی کہے گا خدایا میں نے تجھے سجدہ کیا. اچھا مجھے کیوں کیا؟ شاباش نہیں بولے گا خدا. قبر میں جاؤ گے منکر و نکیر پوچھیں گے تیرا امام کون ہے، فخر سے بولے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ بھی سندھ کی دھرتی ہے، نعرہ ماروں گا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا. عجیب عجیب شعر و شاعری اپنے من کو خوش کرنے کے لیے. منکر و نکیر آئیں گے اور علی کا نعرہ ماروں گا اور سیدھا منکر و نکیر کو بھگا دوں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا. جیسے منکر و نکیر مولائی نہیں ہوں گے، جیسے وہ علی کے ماننے والے نہیں ہوں گے اور تم نعرہ مار کے ان کو بھگا دو گے. ہم دونوں سے بڑے شیعہ منکر و نکیر ہیں. پوچھے گا امام کون ہے؟ کہے گا علی. سوال کرے گا علی ہی کیوں؟ قیامت مقام سوال ہے. کسے سجدہ کیا؟ کہ پروردگارہ تجھے سجدہ کیا. خدا فوراً پوچھے گا مجھے کیا؟ کہا کہ کیوں کیا؟ کہے گا اچھا خدا اس لیے کیا کیونکہ ماں باپ کرتے تھے، شکارپور میں پیدا ہوا،
ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوا، سنی گھر میں پیدا ہوا، سارے کہتے تھے لا الہ الا اللہ اور ہو اور اللہ ہو، تو میں نے بھی کہا تو ہی ہے۔ کہے گا اگر تیرے اس جواب پر تجھے جنت میں بھیجوں تو ان دونوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ہندو نے بھی یہی بولا کیونکہ ماں باپ نے بت کو سجدہ کیا، کرسچن اور مسیحی نے یہی بولا کیونکہ ماں باپ نے عیسیٰ کو خدا مانا، اور تم نے بھی یہی کہا کہ پروردگارہ کیونکہ ماں باپ تجھے سجدہ کرتے تھے۔ کہ یہ تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا، ماں باپ کی باتوں کو سجدہ کیا ہے۔ آباء و اجداد کے دین پہ جو چلا اور بغیر سوچ کے چلا اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ کا سجدہ کیا ہے تو جواب ہونا چاہیے، پروردگارہ کون سا جواب؟ کہ وہی جواب جو نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب دیتے ہیں کہ پروردگارہ علی نے جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے جہنم کے خوف سے تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے تجھے سجدہ اسی لیے کیا کیونکہ علی نے تجھے لائق سجدہ مانا ہے۔ لائق سجدہ پایا، یہ بھی نہیں کہا خدا علی نے سجدہ اسی لیے کیا کیونکہ محمد نے سجدہ کیا، نہیں، کاپی پیسٹ والا مسلمان وہاں نہیں چلتا۔ آباء و اجداد کے دین پہ تقلید کرنے والے مسلمان کا کوئی اجر نہیں، کیونکہ یہ جو کچھ کر رہا ہے رسم سمجھ کے کر رہا ہے، عبادت سمجھ کے نہیں کر رہا۔ باپ نے کہا یا علی تو بیٹا بھی کہہ رہا یا علی حضرت۔ اللہ پوچھے گا تو نے کہا تو کیوں کہا؟ جواب ہے تو اجر ہے، جواب نہیں تو سزا ہے، کیونکہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہاں میں نہیں کہتا کہ مجھے ہی سجدہ کرو، قطعاً خدا یہ نہیں کہتا، خدا کہتا ہے اسے سجدہ کرو جو لائق سجدہ ہے۔ میں یہ پوچھوں گا، اپنی نسلوں کو مجبور نہ کرو کہ علی کو پہلا امام ماننا ہے، بولو میرے لال تجھے کھلی چھٹی ہے، جسے امام ماننا ہے مان، لیکن اسے مان جو علی سے بہتر ہو۔ خدا جسے ماننا ہے مان، خدا نہیں روکتا کسی کو، کہتا اگر میرے علاوہ کوئی خدا ملے تو جا کے مان لے، مجھ سے بہتر کوئی معبود ہے تو جا کے عبادت کر۔ نبی کے بعد علی سے بہتر اگر کوئی امام ملے تو جا کے لے لے، علم میں علی سے بہتر، حلم میں علی سے بہتر، شجاعت میں علی سے بہتر ہے کوئی تو لا دے۔ یہاں جنگ تعصب کی جنگ نہیں ہے، فضائل کو دیکھو اور فضائل کے عاشق بنو، کیونکہ بلند تب بنو گے جب بلندیوں کے پیچھے جاؤ گے۔ ہم نے علی ابن ابی طالب کو اس لیے نہیں مانا کہ آبا و اجداد نے مانا ہے، یا کوئی سید کہے کیونکہ میرے دادا اور پردادا ہیں اس لیے میں مان رہا ہوں۔ یہاں بندہ حکم عقل کو مانتا ہے کیونکہ خدا نے ہر بندے کو عقل دی ہے۔ جب تو زندگی میں گھر لیتا ہے تو بہتر سے بہتر، گاڑی تو بہتر سے بہتر، موبائل تو بہتر سے بہتر، کپڑے تو بہتر سے بہتر۔ جب دنیا میں ہر شے میں تو عاشق کمال ہے، ہر چیز جو چاہتا ہے پرفیکٹ چیزوں کو چاہتا ہے، تو جب امام کی تلاش میں جاتا ہے تو کسی بہتر امام کا انتخاب کیوں نہیں کرتا؟ ایک صحابی دکھاؤ جس کی فضیلت میں اتنے فضائل زبان مصطفیٰ سے بیان کیے گئے ہوں جتنے علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں۔ ایک صحابی دکھاؤ جس کا علم علی ابن ابی طالب سے زیادہ ہو۔ بات تعصب کی نہیں ہے، بات عقل کی ہے۔ قیامت میں سوال عقل کا سوال کیا جاتا ہے، تو فرمایا جو بھی کرو عبادت سمجھ کے کرو، کیونکہ عبادت میں عقل ہوتی ہے، نقل نہیں ہوتی۔ رسوم میں نقل ہوتی ہے، عقل نہیں ہوتی۔ اب ایک بندہ گھر سے ذوالجناح نکال رہا ہے، کیوں نکال رہے ہو؟ کہ ابا دادا نکالتے تھے۔ بھائی سوال کا جواب ہونا چاہیے، میں کیوں نکال رہا ہوں؟ تابوت کیوں نکال رہا ہوں؟ ماتم کیوں کر رہا ہوں؟ مجلس حسین میں کیوں آ رہا ہوں؟ اہل بیت پہ گریا کیوں کر رہا ہوں؟ حج پہ کیوں جا رہا ہوں؟ جب جواب ہوگا اور اگر اس جواب میں قرب پروردگار عالم ہوگا تو عبادت ہے۔ بندوں کا قرب نہیں، خدا کا قرب۔
میں نے کہا بندہ شادی کر رہا ہے شہوت بجھانے کے لیے، کافر بھی کرے ہندو بھی کرے سارے شادیاں کرتے ہیں، گدھا بھی کرتا ہے، فرق یہ گدھے کی شادی کے بیچ میں مولوی نہیں ہوتا، انسان شادی کرتا ہے تو بیچ میں مولانا ہوتے ہیں، نکاح خان ہوتے ہیں، گدھوں کا نکاح نہیں ہوتا، نکاح انہی کا ہوتا ہے جو انسان ہوتے ہیں۔ انسان انتخاب کرتا ہے، نکاح کا مطلب کیا ہے؟ انتخاب۔ خاتون کو بولو گے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بولے گی اتنے حق مہر میں قبول کرتی ہوں تم سے شادی کرنا، انتخاب کرتی ہے یہ کسے؟ اس مرد کو۔ مرد انتخاب کرتا ہے عورت کو، اور اللہ کی اجازت کے ساتھ لوگوں کے حضور میں اس رشتے کو قبول کرتے ہیں، کسی کو نکاح بولا جاتا ہے۔ پر گدھا کسی گدھی کو نہیں بولتا شادی کرو گی، انتخاب ہے ہی نہیں حیوان کا۔ کسی گدھے سے کوئی مالک نہیں پوچھتا بھئی میرے پاس کام کرو گے یا پڑوسی گھاس زیادہ کھلائے گا اس کے پاس کرو گے، اس کا انتخاب ہے ہی نہیں۔ حیوانوں کا انتخاب نہیں ہوتا، انسانوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اگر تو انسان ہے تو صحیح انتخاب کر، اور جس نے صحیح انتخاب کر کے علی کو منتخب کیا وہ مقام انسانیت پر آ گیا، اور جس کے انتخاب میں کوئی توجہ نہیں ہے اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے معصوم کے کلام میں جس کی سلیکشن اچھی ہو۔ دو چیزیں آپ زندگی میں اچھی کرو گے کامیاب رہو گے، ایک سلیکشن ہے کہ ریلیشن۔ رشتہ کس سے بنا رہے ہو، انتخاب کس کا کر رہے ہو۔ انگلش میں بولتے ہیں الیکشن، اردو میں بولتے ہیں انتخابات۔ بڑا زور لگایا جا رہا ہے پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے۔ انسان تب ہے جب اپنے شعور سے کسی کو الیکٹ کرتا ہے۔ وہ گدھا ہوتا ہے جو اپنا ووٹ 500 روپے میں بیچ دیتا ہے، کیونکہ گدھوں کی کوئی سلیکشن نہیں ہوتی ہے، انسانوں کی سلیکشن ہوتی ہے۔ تو زندگی میں جس کو بھی انتخاب، اگر تیرا انتخاب شعور کے ساتھ نہیں ہے، عقل کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بندے کو میں نے بولا ووٹ کسے دیتے ہو؟ کہ مولانا اپنے قوم کا رئیس ہے اسے دیتا ہوں۔ اسے کیوں دے رہے ہو؟ کیونکہ قوم کا رئیس ہے۔ یہ وہی ہے امام کسے مانا؟ جو بڑوں نے جس کو بنایا۔ ایسے لوگوں کو خدا قیامت میں گدھا بن کے اٹھائے گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بدتر ہے، کیونکہ زندگی میں ان کا کوئی انتخاب نہیں تھا۔ شادی کی، پوچھا فلاں خاتون سے کیوں کی؟ کا پتہ ہی نہیں مولانا، کرا دی، میرا تو دل تھا بس شادی ہو جائے۔ سوچا نہیں کس سے کر رہے ہو۔ اولاد پیدا کی، نام رکھا، سوچا کہ نام کیا رکھ رہا ہوں، سوچا کس اسکول میں ڈلوا رہا ہوں، سوچا کہ گھر کہاں بنا رہا ہوں، میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ نہیں، چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں۔ کہ یہ جعفر صادق کے شیعہ نہیں، جن کا انتخاب صحیح نہیں۔ یہ مسلمانوں میں اتنے فرقے کیوں بنے؟ شیعہ، سنی، بریلوی، حنفی، دیوبند، اہل حدیث، چشتیہ، نقشیہ، پتہ نہیں کیا کیا۔ کیونکہ رسول خدا کے جانے کے بعد انتخاب صحیح نہیں تھا۔ سلیکشن اگر صحیح ہوتی، عقل اور شعور کے ساتھ مسلمان انتخاب کرتا جاتا، کیونکہ شعور معاشرے میں اتنا نہیں تھا۔ اسی امت نے یزید کو سلیکٹ کیا، پھر بنو عباس، پھر بنو امیہ، پھر عثمانیہ، یہاں تک کہ آج کا دور اور آج کی الیکشن وہی انتخاب چل رہا ہے نا۔ نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، پیسے کی لالچ میں، رشوت میں آ کر فلاں نے نوکری دی، فلاں نے یہ کیا۔ تیرے انتخاب میں شعور ہے ہی نہیں۔ جب شعور نہیں تو تیری قسمت کیسے بدلے گی؟ بیوی کے انتخاب سے لے کر امام کے انتخاب تک اللہ نے تجھے حق نہیں دیا تو اپنے لیے برے کو چنے۔ برا چنے گا تیرے ساتھ برا ہوگا، اچھا چنے گا تیرے ساتھ اچھا ہوگا۔ یہ تیرا انتخاب ہے۔ تو کس دین کو اختیار کرتا ہے، کس خدا کو سجدہ کرتا ہے۔
اپنا وقت کہاں پہ انویسٹ کرتا ہے، اپنا پیسہ کہاں پہ لگاتا ہے، دوست کسے بناتا ہے، 1 گھنٹہ کہاں پہ جا کے گزارتا ہے. اگر تیرا انتخاب صحیح تو عالم برزخ میں انسان بنا کے اٹھائے جاؤ گے. لیکن معصوم کے جملے ہیں، فرمایا کچھ لوگ قیامت میں آئیں گے مکھیوں کا جسم لے کر، کچھ لوگ آئیں گے گدھوں کا دھڑ لے کر، کچھ لوگ آئیں گے خنزیر نما شکل لے کر. کہ اللہ یہ شکلیں نہیں بناتا، یہ خود انتخاب کر کے ان شکلوں میں آتے ہیں. لیکن دعائے ندمہ میں جب مولا فرماتے ہیں علی کے شیعہ علی منابر من نور، قیامت کے دن علی کے شیعہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے نورانی چہرے لے کر. خدا ہم سب کو شیعیان امیر المؤمنین میں سے قرار دے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. حمد خدا تبھی ہے جب بندہ متمسکین بولایت امیر المؤمنین، تمسک ہے، مس نہیں ہے. ایک مرتبہ اس کپڑے کو آپ مس کر کے چلے جاتے ہو، تمسک کا مطلب ہے یہ متمسکین بولایت امیر المؤمنین، علی کی ولایت سے متمسک رہے، ورد ولایت نہیں. ورد کا مطلب اور ہے، جس طرح بعض لوگ خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ 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 اللہ، جس طرح شہباز قلندر کی دربار پہ جب دھمال لگتی ہے تو ہو اور اللہ دور سے ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، منہ سے نشے کی بدبو اور زبان پر ہو کا نام. فرمایا نہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین. اس اصول کو پوری امت نے بھلا دیا. اللہ کہتا میں یہ نہیں دیکھتا عمل کرنے والا کون ہے، صحابی ہے، ولی ہے، مسلم ہے، مومن ہے. عمل قبول تب کرتا ہوں جب اس کے وجود میں تقوی پروردگار عالم ہوتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اگر تیرا انتخاب اچھا تو عالم برزخ اچھی. ایک تو یاد رکھیے جب ہمیں موت آتی ہے تو ہم مرتے نہیں. موت اختتام کا نام نہیں، موت ابتداء حیات کا نام ہے. ابھی جن مرحوم کی آپ مجلس کروا رہے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں. ماں دنیا سے چلی گئی، باپ چلا گیا، وہ موجود ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا. مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے، مرتضیٰ نظر نہیں آ رہے، پر ہیں. خدا نظر نہیں آ رہا، پر ہے. فوراً بدن سے روح نکلتی ہے. جب تک جنازہ دفن نہیں ہوتا روح اپنے بدن کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے جنازے کو دفن کیا روح عالم برزخ کی طرف چلی جاتی. میں نے پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا اکثر لوگ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ مولانا قبر میں جائیں گے، 3 راتیں وہاں رہیں گے، فشار ہوگا، بند کمرے میں بھی سانس گھٹتی ہے، اور قبر کے جب دروازے بند کر کے چلے جائیں گے تو کتنی تکلیف ہوگی. علماء فرماتے ہیں کبھی بھی آپ کی روح اس قبر میں نہیں جاتی. بڑے بڑے کیمرے لگا کے دیکھ لو، نہ یہ قبر بڑی ہوتی ہے نہ کوئی فشار آتا ہے. جہاں جہاں روایات میں لفظ قبر ہے، قبر سے مراد ہے عالم برزخ. اس قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں صرف جسم کو ڈالا جاتا ہے، کیونکہ باہر رکھیں گے بدبو ہو جائے گی. اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پاک و پاکیزہ لباس اسے پہنایا جاتا ہے. اس کے اثرات ہوتے ہیں روح پر. اچھے لوگ، اچھے مومنین اس کے جنازے میں شرکت کریں گے، گواہی ہوتی ہے، روح کو فائدہ ہوتا ہے. اصل جو عذاب ہے وہ عالم برزخ میں. اب قبر سے مراد اگر مٹی والی قبر ہوتی تو سارے ہندو بچ نکلے. کسی ہندو کی قبر نہیں تو سارے جوتے تو پھر ہم کھائیں گے بھائی. سارا فشار قبر اور ہڈیوں کا پسنا اور جوس اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا، وہ سارا ہوگا ہمارے ساتھ. ہندو تو بچ گئے، وہ تو پہلے ہی جلا بلا کے نہر میں ہڈیوں کو پھینک دیتے ہیں. یا وہ بیچارے لوگ جو دریاؤں میں ڈوب کے مر گئے، ان کی قبر کہاں سے آئے گی؟ یا وہ جو کسی دھماکے میں جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، ان کی قبر کیسے بنے گی؟ قبر تو سب کی ہونی ہے. یہ تھوڑی صرف مسلمان سے منکر و نکیر آ کے سوال و جواب کریں گے، ہر کسی سے ہوگا. تو
بندہ کسی بھی کیفیت میں مر جائے قبر میں جائے گا. قبر سے مراد ہے عالم برزخ. برزخ بینہما یبغیان، قرآن ہے نا. برزخ کہتے ہیں دو جگہیں ہیں، یہ دنیا یہ قیامت. قیامت کے بیچ والی جگہ کو برزخ بولا جاتا ہے. جو جگہ بیچ میں آ جائے وہ برزخ ہے. اب ہر مومن کی برزخ الگ ہے. جیسے آپ کی روح بدن سے نکلے گی کسی بھی حادثے کی صورت میں، اٹیک کی صورت میں، کینسر کی مریض میں بندہ دنیا سے چلا گیا، کسی حادثے میں ایکسیڈنٹ ہوا دنیا سے چلا گیا، فوراً روح بدن سے نکلتی اور آپ اپنے بدن کو دیکھتے ہو. جب تک جنازہ دفن ہو بندہ بدن کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے قبر کے دروازے بند ہوئے لوگ اپنے گھروں کی طرف جائیں گے اور اس کی روح پرواز کر کے عالم برزخ میں جائے گی. اب اگر نیک تھا تو برزخ اچھی، برا تھا تو برزخ بری. ایک ایران کا مومن کسی غالباً ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا، کوما میں چلا گیا. کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنی برزخ کو دیکھ کے پھر واپس آئے. کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو زندگی اور موت کے بیچ میں ہوتے ہیں. 27 دن کہتا ہے میں کوما میں تھا. 27 دن آئی سی یو جسے بولتے ہیں. کہتا ہے جیسے کوما میں گیا میں نے تقریباً 3 فیٹ کے فاصلے سے اپنے بدن کو ہاسپٹل میں لیٹا ہوا دیکھا. دیکھ رہا ہوں میرا بدن ہے. بچوں کو کہہ رہا ہوں میں زندہ ہوں، بچے رو رہے ہیں. بابا تو ہاسپٹل میں. ڈاکٹر نے تقریباً جواب دے دیا. کہتا ہے خود کو ہاسپٹل میں دیکھ رہا ہوں، کبھی گھر میں جا رہا ہوں، بچے سفرے پہ بیٹھے ہیں، بیوی رو رہی ہے، یہ سارے منظر میں دیکھ رہا ہوں. اور اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک اندھیری جگہ میں آ گیا. کہتا ہے ایک ایسی اندھیری جگہ کہ ایسا اندھیرا میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. کیونکہ عالم برزخ کے رنگ اور یہاں کے رنگ ہو رہے ہیں. جو بھی وہاں روشنی دیکھتا ہے کہتا ہے ایسی روشنی ہم نے دنیا میں نہیں دیکھی. کہتا ہے ایسا دھوپ اندھیرا کہ میں نہیں بتا سکتا یہ اندھیرا کیسا تھا، اور بڑا خوف والا اندھیرا. اتنے میں 2 لوگ میرے ساتھ تھے. اتنی وحشتناک ان کی شکلیں تھیں کہ ان کو دیکھتا تھا مجھے خوف آتا تھا. میں ان سے دور دوڑتا تھا، یہ میرے قریب آتے تھے. جتنا تیز دوڑتا تھا پر گویا ان سے دور ہو نہیں پاتا تھا. کہتا ہے دنیا میں مجھے گھوڑے سے بڑا ڈر لگتا تھا. ایک دن بچپنے میں گھوڑے سے گرا، گھوڑے سے بڑا ڈر لگتا تھا. کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں گھوڑوں کے سر تھے. مجھے ڈر لگتا تھا. اور شکلیں اتنی ان کی وحشتناک، خطرناک، یہ ان گھوڑوں کے جبڑوں کو اپنے دانتوں سے چباتے تھے. یہ منظر جب دیکھتا تھا گویا کائنات کا خوف میرے وجود پہ آ جاتا تھا اور میں دوڑتا تھا. جہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے سامنے مجھے نور نظر آیا. کہتا جب اس روشنی کو دیکھا تو سارا خوف میرا ختم ہو گیا. اب روشنی میں جا نہیں پا رہا، میں اندھیرے میں ہوں، سامنے روشنی ہے. روشنی میں دیکھ رہا ہوں میرے کئی رشتہ دار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہ ایک درخت تھا، چیری کا درخت. چیری پاکستان میں نہیں ہوتی، ایران میں ہوتی ہے. کہتا چیری کا درخت تھا، لیکن ایسا درخت جو میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، ایسے خوبصورت پھل جو میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. کہتا اس درخت کے نیچے میری بیوی کی مرحومہ ماں بیٹھی ہوئی تھی. چہرہ نورانی، سفید لباس پہنا ہوا ہے. کہتا جیسے میں نے اس کو دیکھا یہ 2 لوگ جو مجھے ڈرا رہے تھے یہ مجھ سے دور ہو گئے. کہتا وہ میرے قریب آئی، اس نے مجھے گلے لگایا، گویا میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں. کہتا میں نے کہا ماں جی کیا یہ میں اس برزخی درخت کا ایک پھل کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہیں، یہ پھل تبھی کھاؤ گے جب کمپلیٹلی مر کے اس عالم میں آؤ گے. میں نے کہا مجھے سورج نظر نہیں آ رہا پر روشنی کہاں سے ہے؟ کہ روشنی نور خدا سے ہے. میں نے کہا سوتے کیسے ہو؟ کہ نور خدا کے ذریعے. میں نے کہا یہ درخت کیسے بنا؟ کہ یہ نور خدا سے بنا. تبھی کسی نے میرے رسول گرامی سے یا کسی امام سے پوچھا تھا کہ مولا قیامت کے لیے مشہور ہے کہ قیامت میں جنت میں سورج نہیں ہوگا پر ہر جگہ روشن ہوگی. کہ یہ روشنی کہاں سے آئے گی؟ فرمایا جب علی اور فاطمہ ہنسیں گے ان کے چہرے سے جو نور نکلے گا اس سے پوری جنت روشن ہو جائے گی. نور وہاں پر ہے تو یہ نور خدا ہے. اللہ قیامت کو، جنت کو روشن کرنے کے لیے کسی سورج کا محتاج نہیں ہے. کہتے ہیں وہاں پر جب میں بیٹھا تھا
ایک بوڑھا شخص جو میرے گاؤں کا تھا، اس نے کہا کہ جب آپ واپس جاؤ تو میرے بچوں کو کچھ باتیں بتانا. کہ 2 بیٹے ہیں، ایک میری بیٹی ہے. 11 سال سے یہ آپس میں بات نہیں کرتے اپنی بہن سے. مسئلہ کیا تھا؟ ارث و میراث کا مسئلہ. یہی جو ہمارے سندھ میں حصوں کے مسئلے ہوتے ہیں. کہ وہ میری بات کیوں مانیں گے؟ کہ میری طرف سے انہیں یہ راز بتانا، پھر وہ سمجھ جائیں گے کہ تو واقعاً مجھ سے مل کے آیا ہے. خلاصتاً کہتا ہے میں دیکھ ہی رہا تھا، اچانک جو میری سانس تھی اس کے چہرے پہ خوشی نمایاں ہو گئی. میں نے کہا اب خوش کیوں ہے؟ کہ میری بیٹی میری طرف آنے والی ہے. میں نے کہا کون سی والی بیٹی؟ کا میری بڑی بیٹی جو تیری بیوی ہے، یہ کوما میں ہے، بیوی پیچھے مر چکی ہے. کہ مجھے نظر نہیں آ رہی. کہا لیکن مجھے نظر آ رہی ہے. کہ آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے پاس آئے گی؟ کیونکہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے یا ظلمت میں جائے گا یا نور میں جائے گا. ظلمت میں تکلیف ہے، نور میں سکون ہے. جیسے وادی برہوت اور وادی سلام بولا جاتا ہے. مؤمنین کی ارواح وادی سلام میں جائیں گی، گنہگاروں کی ارواح وادی برہوت میں جائیں گی جہاں پہ تکلیف ہی تکلیف ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے پاس آنے والی ہے؟ کہ جو بھی مرتا ہے اگر وہ اپنے تابوت کے پیچھے چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ وادی برہوت ظلمت میں جانے والا ہے. لیکن اگر اپنے تابوت کے آگے چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ وادی نور میں آنے والا ہے. اور میری بیٹی تابوت کے آگے چل رہی ہے. کہتے ہیں مولانا میں نے اسی کوما کی حالت میں، ICU کی حالت میں، عالم برزخ میں اپنی بیوی کو آتا ہوا دیکھا. اور اس نے کہا میں تو یہاں آ گئی ہوں، تو بھی بہت جلد میرے پاس آنے والا ہے. اور کہتا ہے جب کوما سے اٹھا، دوبارہ دنیا میں بیدار ہوا، واقعاً میری بیوی دنیا سے جا چکی تھی. اور جو کچھ ان 3 بہن بھائیوں کے والد نے مجھے بتایا تھا، میں نے یہاں آ کے ان کی صلح بھی کروائی. تو دنیا اختتام کا نام نہیں ہے، ابتدا ہے. یہ مت سمجھو کہ مر جاؤ گے. اکثر بوڑھے بزرگ کہتے ہیں مولانا یہاں کام کرنے تو مرنے کے بعد تو ویسے سونا ہی ہے. بھائی وہاں سونا ہونا کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا بہت 8-9 گھنٹے یہاں سونا ہے تو سو لو. مرنے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے. کہتے ہیں ہر مرنے والا مرنے کے بعد خوش ہوتا ہے. ہر مرنے والا، گنہگار ہو خوش ہوگا، مومن ہو خوش ہوگا. پوچھا کسی معصوم سے مولا یہ خوش کیوں ہوگا؟ کہ اگر نیک ہوگا مرنے کے بعد خوش ہوگا، کیونکہ اس کے بدلے میں جو خدا نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے مالا مال ہو جائے گا. یا مومن اس لیے خوش ہوگا کیونکہ مرنے کے بعد علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت کرے گا، انبیاء اولیاء کا ہم نشیں بنے گا. کافر فاسق گنہگار کیوں خوش ہوگا؟ کہ وہ اس لیے خوش ہوگا جلدی مر گیا، کیونکہ زیادہ رہتا تو زیادہ گناہ کرتا. موت اللہ کا ہدیہ ہے ہر انسان کے لیے. موت فرمایا دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید ہے. آپ سوچئے ایک بندہ 10 سال جیل میں ہو اور اسے بتایا جائے کہ آج تم آزاد ہونے والے ہو، وہ دوڑا دوڑا جیل سے باہر جائے گا. فرمایا بالکل اسی طرح جب مومن کو بتایا جاتا ہے نا تیری موت آنے والی ہے، وہ دوڑا دوڑا دنیا کے جیل سے نکل کر عالم برزخ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. مومن موت سے ڈرتا نہیں. جو دنیا دار لوگ ہیں وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں نا ویسے ویسے مایوس ہوتے جاتے ہیں. آج مرا کل مرا، آج گیا کل گیا. لیکن جو علی والے ہوتے ہیں نا متقی لوگ، وہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں چہرے پہ رونق آتی جاتی ہے. کہتے ہیں آج علی کی زیارت ہوگی، کل علی کی زیارت ہوگی. من مات ہے جو دنیا سے چلا جائے، فرمایا سب علی کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں. اسی لیے میں نے ویسٹ میں، یورپ میں، UK میں جو اولڈ ہاؤسز ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں، سارے انگریز کے چہرے پہ مایوسی. جوانی میں حشاش بشاش، یہاں گھوم رہا ہے وہاں گھوم رہا ہے، تکبر غرور. جیسے بڈھے ہوتے جاتے ہیں بالکل مایوس، کیونکہ زندگی ختم ہو رہی ہے. اب کہتے ہیں گھر بنایا، بچے کیے، سب ختم، سب چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن خدا گواہ ہے جب میں نے اپنے علماء کو دیکھا نا، آغا بہجت جب جوان ہوتے تھے بڑا جلال ہوتا تھا، آدمی بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا. لیکن جیسے جیسے بوڑھے ہوتے گئے نا چہرے پہ رونق، خوشی. ہم نے استاد سے پوچھا کہ خوشی کس کی ہے؟ کہا یہ موت کی خوشی ہے کہ علی کی زیارت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. آغا خمینی جیسے جیسے بوڑھے ہوتے گئے چہرہ نورانی، حشاش بشاش. کیوں؟ کیونکہ ملاقات خدا کے لیے جا رہے ہیں نا.
علی ابن ابی طالب نے خیبر فتح کی کہانی آج کامیاب نہیں ہوا، خندق فتح کی کہانی آج کامیاب نہیں ہوا، باب مدینۃ العلم کا لقب ملا کہانی آج کامیاب نہیں ہوا، حسنین پیدا ہوئے کہانی آج کامیاب نہیں ہوا۔ کب کہا؟ جب شب 19 ضربت لگی تو کہا کعبے کے رب کی قسم کے لیے آج کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ ملاقات پروردگار ہے۔ بھائی عاشق ہوگا تو معشوق سے ملنا چاہے گا۔ دنیا وہ پردہ ہے کہ بندہ خدا سے مل نہیں سکتا، یا عالم مادہ مٹیریلس دنیا رکاوٹ ہے پروردگار عالم سے ملنے کے لیے۔ تو اب اگر خدا کی ملاقات کے لیے جانا ہے تو خود کو تیار بھی تو کرو۔ دن میں 5 وقت نماز بندہ نہ پڑھ سکے، خدا کہے گا اذکرونی اذکرکم، مجھے جتنا یاد کرو گے میں وہاں تجھے اتنا یاد کروں گا۔ اگر پوری زندگی شیطان کو یاد کیا پھر بلانا اسے دیکھتا ہوں کتنی بار تیری مدد کے لیے آتا ہے۔ اگر مجھے یاد کیا میں تجھے یاد کروں گا، اگر میرا ذکر کیا وہاں میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو نماز عبادت محفل عشاق ہے۔ جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں نا وہ انتظار کرتے ہیں اذان کب آئے اور ہم مصلی عبادت پہ چلے جائیں۔ عاشق کی نشانی ہے وہ رات کے اندھیروں میں مصلی بچھا کر نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ مولا کا فرمان ہے اگر قبر کی روشنی چاہتے ہو، اندھیرا روشنی دونوں کا ذکر کیا، اگر چاہتے ہو تیرے عالم برزخ میں نور ہو روشنی ہو، فرمایا نماز تہجد پڑھو۔ 40 دن کا جو اللہ کے لیے نماز تہجد رات کے اندھیرے میں کیوں؟ معشوق سے ملاقات تنہائی میں کی جاتی ہے۔ بندہ کسی کا عاشق ہونا بھیڑ میں اسے مزہ نہیں آتا، اپنے معشوق کے ساتھ بیٹھے کہے گا لوگ چلے جائیں تنہائی میں لینا۔ ملاعبہ معاشقہ تنہائی میں ہوتا ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو میرا عاشق مصلی عبادت پر آئے اور کہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، میں کہتا ہوں لبیک، اے میرے بندے اگر تو نے مجھے پکارا ہے، اگر تو نے مجھے یاد کیا تیرا رب بھی تجھے یاد کرے گا۔ یہ ٹریننگ اہل بیت نے دی، یہ وہ مکتب ہے جس مکتب نے انسان کو انسان بنانا سکھایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ، بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنی زندگی کے بہترین باتیں بتا کے جاتا ہے۔ خدا کی قسم بڑے بڑے مکاتب کے بڑے بڑے امام ہیں، امام حنبل، امام شافعی، امام قابل احترام ہے، لیکن کسی مکتب کا کوئی امام دکھاؤ جس نے جاتے ہوئے وصیتیں کی ہوں۔ زندہ تھے تب نصیحت، دنیا سے جا رہے ہیں پھر وصیت۔ علی ابن ابی طالب جا رہے ہیں، حسن کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ پوری زندگی ان کی علم سے بھری ہوئی ہے۔ بندہ جب یہ چیزیں پڑھتا ہے نا سجدے شکر ادا کرتا ہے، خدا تیرا شکر ہے کہ جعفر صادق میرا امام ہے۔ ہاں، کسی کے پاس ایسے امام نہیں۔ جب امام ایسے ہیں تو پھر امام بھی توقع رکھتے ہیں کہ میرے شیعہ بھی ایسے ہوں۔ وصیت کر رہے ہیں امام موسیٰ کاظم کو۔ وصیت لمبی ہے، میں نے مختصر جو آپ کے کام کی چیزیں ہیں، کام کی ساری چیزیں ہیں، لیکن جس میں آپ کا زیادہ مبتلا ہونا ہے ان چیزوں کو میں نے جمع کیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے موسیٰ کاظم، دراصل یہ وصیت شیعوں کے لیے ہے لیکن ذریعہ امام موسیٰ کاظم بن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں احفظ وصیتی وقبل مقالتی فإنک حفظتها تعیش سعیدہ، گارنٹی لے رہے ہیں۔ اب آپ تصور کرو ایک امام کو زہر ملا ہے، بستر پر ہیں، شدت کی تکلیف میں، لیکن اس تکلیف میں بھی امام نے اپنے شیعوں کو، ان شکارپور والوں کو یاد کیا کہ میں جاتے جاتے تجھے کچھ سنہری موتی بھرے جملے دے کر جا رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، اے میرے بیٹے احفظ، یاد کر میری وصیت کو، قبول کر اس وصیت کو، عمل کر اس وصیت پر، اور اگر تم نے اس پہ عمل کیا تعیش سعیدہ، تو دنیا میں آخرت میں کامیاب زندگی گزارو گے، خوشیوں والی زندگی، سکون والی زندگی، بغیر پریشانیوں والی زندگی۔
ایک تو یاد رکھیے اسلام نے جو بھی آپ کے لیے حکم واجب کیا اس میں آپ کا فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ مثلا کہا غریب کو صدقہ دو، بندہ سوچتا ہے غریب کو دے رہا ہوں، غریب کا فائدہ ہے، نہیں، تیرا فائدہ ہے، تیری زندگی بڑھتی ہے۔ کسی مومن کو کہا بہن سے ناراض ہو، بھائی سے ناراض ہو، قطع رحم نہ کر، صلہ رحم کر، جا کے اس سے مل کر، نہیں جاؤں گا، کہ اس کا فائدہ نہیں، تیرا فائدہ ہے، جائے گا تو تیری عمر بڑھے گی، اس کی نہیں، تیری عمر بڑھے گی۔ مومن سے صلح کرے گا تیری زندگی بڑھے گی، اخلاق کا اچھا ہوگا تیرا رزق بڑھے گا، حرام چیز نہیں کھائے گا تیرے بدن کا فائدہ ہے، شراب پینے سے اللہ کا نقصان نہیں ہے، تیرا فائدہ ہے، اگر شراب ترک کرے گا تو فائدہ ہے، پیے گا تو تیرے بدن کو نقصان ہوگا۔ ہر وہ عمل جو خدا نے کہا اس پہ انسان کا فائدہ ہے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو دنیا آخرت میں سعید رہو، کامیاب رہو، کہتے ہیں نا عید سعید قربان، عید سعید قربان، مبارک رہو، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھرے، اس وصیت پہ عمل کرو۔ پہلی وصیت، یا بنی من رضی بما قسم اللہ لہ استغنا، اے میرے لال جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوا وہ کامیاب ہوا۔ تقسیم خدا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ فلاں بندہ کروڑ پتی، میں کیوں نہیں؟ میں بھی ٹیچر، وہ بھی ٹیچر، اس کے پاس اتنے پیسے کیوں؟ میں بھی مولوی، وہ بھی مولوی، اس کے پاس اتنا کیوں؟ جو تقسیم خدا پہ راضی نہ ہو، کا رزق اللہ تقسیم کرتا ہے، تیرا کام ہے محنت کرنا، جتنا خدا دے اس پہ کیا رہو؟ راضی رہو۔ حسرتیں نہ کھاؤ کہ اس کو اتنا کیوں ملا، میں غریب پیدا کیوں ہوا، وہ امیر پیدا کیوں ہوا۔ ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم کہتا نا خدایا تو نے نمرود کو اتنا دیا، مجھے کیوں نہیں دیا۔ ایسا ہوتا تو علی بن ابی طالب کہتے کہ میرے دشمن کو اتنا پیسہ کیوں دیا، علی کو کیوں نہیں دیا۔ یہ معیاری نہیں ہے، تقویٰ کا معیار یہ ہے کہ تیرا مالک، تیرا خالق، تیرا رازق جتنا تجھے دے اس پہ کیا رہو؟ راضی رہو۔ تبھی علماء فرماتے ہیں کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر اپنی جھوپڑی کو خراب نہ کیا کرو، کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کر اپنی چھوٹی الٹو سے نفرت نہ کیا کرو۔ جو خدا نے دیا بندہ اس پہ کیا رہے؟ محنت کر، تیرے نصیب میں ہوگا تجھے ملے گا۔ لیکن کبھی بھی کہا کیوں؟ پھر معصوم نے جواب دیا وَمَن لَمْ يَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ اتَّهَمَ بِقَضَائِهِ، جو تقسیم خدا پہ راضی نہیں ہوتا وہ اللہ کو ملزم ٹھہراتا ہے۔ فلاں کو 4 بیٹے دیے، مجھے کیوں نہیں دیے؟ فلاں کو بڑا گھر دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ کربلا جا کے امام حسین سے ناراض ہو جاتا ہے، مولا حسین دیا مجھے نہیں دیا، 10 سال سے آ رہا ہوں مجھے نہیں مل رہا، فلاں کو دیا۔ تیرا کام مانگنا ہے، لڑنا نہیں، تقسیم خدا پہ راضی ہونا ہے۔ صاحب کتاب الغدیر غالباً علامہ امینی فرماتے ہیں 2 ہفتے سے حرم امیر المومنین میں جا رہا ہوں، ایک حاجت ہے، علی دے علی دے، نہیں مل رہی۔ ایک دن دروازے پہ کھڑا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، مولا علی 2 ہفتے سے آ رہا ہوں، سید ہوں، نہیں دے رہے۔ کہتا ہے اتنے میں ایک دیہاتی آیا، دیہاتیوں کو عربی کہتے ہیں بدو یا بدو، کپڑے میلے، پاؤں میلے، نہ وضو کیا، نہ اذن دخول پڑا، نہ علی کو سلام کیا، سیدھا علی کے حرم میں آیا، ہاتھ میں ایک معذور بچہ تھا اور سیدھا علی کی زری کے سامنے پھونکا اور کہا کہ یا ابا الغوث، مولا کا لقب ہے ابا الغوث، اے فریاد رس، اے فریاد سننے والوں کی فریاد سننے والے، ابا الغوث۔ بچہ پھینکا، پیرالائز بچہ تھا، جیسے زمین پہ گرا بچہ ہل نہیں سک رہا تھا، بس گردن ہل رہی تھی، بدن پورا پیرالائز۔ سن، بلند آواز سے کہا ابا الغوث میرے بچے کو ٹھیک کر، بڑی دور سے آیا ہوں اور ٹھیک نہیں کیا تو آج کے بعد تیرے حرم میں نہیں آؤں گا۔ آغا امینی کہتے ہیں میں دروازے سے دیکھ رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا اے دیہاتی میں 2 ہفتے سے آ رہا ہوں مجھے نہیں ملا، تو کوئی آسمان سے اترا ہے؟ بچہ پھینک کے کہہ علی دے نہیں تو نہیں آؤں گا، کہ یہ سوچا ہی تھا تو دیکھا بچہ زمین پہ کھڑا ہو گیا، دوڑا دوڑا اپنے باپ کے سینے سے لگا اور اس نے کہا شکریہ ابا الغوث، آؤں گا تیرے حرم میں، بچہ لے کے چلا گیا۔
آغا امیری کہتے ہیں بہت برا لگا، میں عالم، میں صاحب کتاب الغدیر، اتنی محنتیں کی، اجتہاد پہ پہنچا، 20 25 30 سال مکتب کا علم حاصل کیا، 2 ہفتے سے آ رہا ہوں مولا مجھے نہیں دیا۔ یہ بندہ آیا نہ ادب ہے نہ فصاحت بلاغت ہے، اور ایسے مانگ کے چلا گیا۔ کہتے دکھ تو ہوا، شکایت کی، چلا گیا گھر۔ رات کو خواب کے عالم میں علی کی زیارت ہوئی۔ میں کہوں گا آغا امینی اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو علی کی زیارت کیسے ہوتی؟ علی 2 ہفتہ رونے کا اجر بھی اپنی زیارت سے دے دیتے ہیں۔ کامینی اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوا کرتے۔ میں نے کہا مولا 2 ہفتے سے آ رہا ہوں، مجھے نہیں دیا اسے دیا۔ کہا امینی وہ ایمان کا کمزور تھا، اگر کوئی معجزہ نہ کرتے بِإِذْنِ اللہ تو وہ پھر کبھی بھی اس در پہ نہ آتا، لیکن امینی مجھے تجھ پر اتنا بھروسہ ہے، تجھے دوں نہ دوں تو علی کو چھوڑے گا نہیں۔ لیکن اپنے مولا پہ بھروسہ رکھ، اگر کوئی چیز نہیں دے رہے اس میں تیری بھلائی ہے، تقسیم خدا پہ راضی ہوا کر، نہیں تو اپنے امام کو اپنے خدا کو متہم کرے گا کہ مجھے نہیں دیا اسے دیا، اور کافر ہو کے مر جائے گا۔ کئی لوگ تھے دنیا سے چلے گئے اور الیاذ باللہ کہنے لگے خدا نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، الیاذ باللہ۔ کیا کچھ حسین کے ساتھ نہیں ہوا، کبھی ایسے جملے نہیں بولے۔ یزید بول رہا ہے زینب خدا نے تیرے بچوں کو یتیم کیا، خدا نے تیرے بھائی کو مارا، خدا نے تجھے اسیر بنایا، کہ خدا کی بات نہ کر، ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ اپنے رب سے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ ایک عاشق کی زبان ہوتی ہے جو عشق خدا رکھتا۔ پہلی وصیت چھٹے امام کی، تقسیم خدا پہ راضی ہو جا، اگر راضی نہیں ہوگے تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ پھر فرمائے ومن ابصر ومن مد بصر الی ما فی اید الناس مات فقیرا، فرمایا جس کی آنکھیں لوگوں کے مال میں ہوتی ہیں وہ فقیر ہو کے مر جاتا ہے۔ بھائی مالدار ہے، کزن مالدار ہے، دعا دیا کر، مال میں آنکھیں نہ ڈالا کر، آنکھیں ڈالو گے فقیر ہو کے مرو گے، کبھی امیر نہیں بنو گے، کیونکہ جتنا ملے گا کہو گے اس کے پاس زیادہ ہے، پھر اللہ دے گا کہو بھئی ہاتھ کے اوپر ہاتھ تو بہت ہے نا۔ بندہ کہے گا لکھ پتی بن جاؤں، بن جائے گا، پھر آگے کروڑ پتی کھڑا ہے، پھر کہے کروڑ پتی بن جاؤں، پھر آگے ارب پتی کھڑا ہے، پھر ارب پتی بنو گے، آگے کوئی نہ کوئی اور کھڑا ہے، کہاں تک جاؤ گے؟ جتنا خدا دے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ تبھی فرمایا نگاہ حرام کے لیے چھٹے وہاں فرماتے ہیں حرام کی نگاہ سے بچو، تیرا فائدہ ہے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ مثلا کسی خاتون کو دیکھو گے، کوئی حرام چیز دیکھو گے، کوئی حرام چہرہ دیکھو گے، کسی نامحرم کو دیکھو گے تو دل میں حسرت پیدا ہوگی اس کو حاصل کرنے کی۔ چھٹے ماں فرماتے ہیں سائیکلوجیکل جملہ ہے میرے مولا کا، فرمایا کسی چہرے کو دیکھو گے لذت کی نگاہ سے دل میں حسرت پیدا ہوگی یہ مجھے مل جائے، وہ تجھے ملنے والا تو ہے نہیں، اور پوری زندگی حسرت میں مر جائے گا۔ مال میں آنکھیں لگاؤ گے حسرت بنے گی، پوری زندگی فقیر ہو کے مرے گا۔ لیکن کا جو ہمارا چاہنے والا ہے وہ نگاہ حرام میں مبتلا نہیں ہوتا تو زندگی میں بھی سکون ہوتا ہے۔ بھلے سے بھلی، اچھے سے اچھی، خوبصورت سے خوبصورت بیوی مل جائے، دنیا میں تو حسن بہت بڑا ہے، بندہ کسی پہ راضی نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا کی تقسیم پہ ہر شے میں بندہ اگر راضی ہو جائے تو زندگی کس سے گزرے گی؟ سکون سے گزرے گی، ورنہ بڈھا ہو جائے گا فلمیں دیکھ دیکھ کے، نہ ایکٹروں کو دیکھ کے حسرت کھا کھا کے مر جائے گا، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی۔ یہاں بھی حسرت اور بدبختی والی زندگی، اور وہاں تو ملائک پہلے سے آلریڈی کھڑے ہیں جوتے لے کے، کیا تو تجھے بتاتے ہیں تو دنیا میں زندگی کیسی گزار کے آیا ہے۔ راضی، اللہ کی رضا پہ راضی۔ امام حسین کے سیرے پر شمر سوار ہے۔ آخری جملے جو مولا نے زبان سے جاری کیے، آخری جملے، رضاً برضا و تسلیما لامرہ، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے، تیری رضا پہ، میری نہیں، تیری رضا پہ راضی ہے۔ تو دیکھ رہا ہے شمر سینے پہ سوار ہے، تو چاہتا ہے کہ میں دنیا سے جاؤں،
میری شہادت تیرے دین کو زندہ رکھے گی، میری عزا یہ ذکر اہل بیت تیرے دین کو زندہ رکھے گا۔ حسین تیری رضا پہ راضی ہے، وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، اور تیرے امر اور حکم کے سامنے تسلیم ہے، سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لا معبود سواک، کیونکہ تیرے علاوہ حسین کا کوئی محبوب نہیں، معشوق نہیں، تو ہی حسین کا محبوب ہے، معبود ہے، لہٰذا تیرے سامنے تسلیم امر۔ خواب دیکھا ابراہیم نے بیٹے کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک بار نہیں جھجکا کہ خدایا بیٹے کا گلا کیسے کاٹوں کا، نہیں، اگر محبوب راضی ہے تو بیٹا قتل کر دوں گا۔ یہ عشق کی منزل ہے، فرمایا اللہ کی رضا پہ راضی ہو جا۔ تیسری چیز معصوم کی، وَمَنِ اسْتَعْظَمَ ذِلَّةَ غَيْرِهِ اسْتَصْغَرَ ذِلَّةَ نَفْسِهِ، جو دوسروں کے وصیت امام ہے، چھٹے امام، جو دوسروں کے گناہوں کو بڑا سمجھے اسے اپنا گناہ چھوٹا لگے گا۔ کہ یہ میرے شیعوں کی نشانی نہیں ہے، فلاں زانی ہے، فلاں شرابی ہے، فلاں نشائی ہے، فلاں بڑا بدبخت ہے، اپنے گریبان میں جھانک، تیرا کیا جائے کون کیا کر رہا ہے۔ کہ مولا آپ کا شیعہ کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا وَمَنِ اسْتَعْظَمَ ذِلَّةَ نَفْسِهِ، جو اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے پھر اسے دوسروں کی خطا چھوٹی نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے خدا میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں، یہ تو تیرے نیک بندے ہیں۔ یہ نگاہ ہونی چاہیے۔ زین العابدین معصوم امام ہے، زندگی میں گناہ تو کیا نجاست ان کے قریب نہیں جا سکتی، لیکن دعائے ابو حمزہ سمالی میں کیا فرماتے ہیں؟ اے پروردگارا انا اقل الاقلین بل اقل من الذرہ، اے خدا زین العابدین سب سے چھوٹا ہے بلکہ ایک ذرے سے بھی چھوٹا ہے۔ انکساری جب آئے گی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، یہ وہ وطیرہ اور طریقہ ہے جو آپ کے ائمہ دکھا رہے ہیں۔ چوتھی صفت جو ہمارے معاشرے میں بہت ہے، ومن کشف عن حجاب غیرہ، جو دوسروں کے گناہوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ فرمایا تکشفت حجاب بیتہ، خدا اس کے گھر سے پردہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا بندے کو دنیا میں ملتی ہے۔ تجھے پتا چلا کوئی بندہ زانی ہے، کوئی شرابی ہے، لوگوں کو نہ بتایا کر، کسی کے عیب سے پردہ اٹھاؤ گے، خدا کہتا ہے میں تیرے گھر سے پردہ اٹھا لیتا ہوں۔ میں ستار العیوب ہوں، تیرے عیبوں کو چھپانے والا ہوں، تو بھی ستار العیوب بن۔ اگر چاہتا ہے قیامت میں تیرے عیبوں پہ پردہ رہے، دنیا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ رکھ۔ یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بڑی بیماری ہوتی ہے، ایک بات کا پتہ چلا پورے گاؤں میں ڈنڈورا، اور 1 سال سے اس ملک میں یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، کبھی آڈیو لیک، کبھی ویڈیو لیک، لوگوں کے گھروں کی 4 دیواریوں میں جھانکنے کی عادت کہ بندہ کیا کر رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ فرمایا یہ شیطان کی نشانی ہے، مومن کی نشانی نہیں۔ مومن پورا وقت اپنے آپ میں بزی رہتا ہے، میں تو غلطی نہیں کر رہا، تیرا کیا جا لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تیرا کام نصیحت کرنا ہے، جاسوسی کرنا نہیں ہے۔ عیبوں میں جھانکوں کہ خدا تیرے عیبوں سے پردہ۔ آج پاکستانیوں کی دنیا میں عزت کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم جب ایک دوسروں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں تو خدا کہاں اس ملک کو عزت دے گا؟ آج کیوں ہم ذلتوں میں پڑے ہوئے دنیا میں، کہیں بھی جاؤ تو اس ملک کی کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں نے ایک دوسرے کی عزت نہیں کی۔ یہ اجتماعی بیماری ہے، انفرادی ہو تو بندہ بولے کہ اس بندے میں، اس بندے میں، اجتماعی قومی بیماری ہے۔ ٹی وی چینلز، نیوز اینکرز خبر کے پیچھے ہوتے ہیں کہ بندے کے عیب کا پتہ چلے اور ہم ڈال دیں، اور یہ بیماری اگر ہمارے اندر آ جائے، واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو آ گیا، کوئی میسج آ گیا، فیس بک پہ کوئی ایسی چیز آ گئی اور آپ نے لائک کیا یا شیئر کیا، کسی کے عیب کو تم نے اگر آگے بھی بڑھایا، خدا تیرے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے، کسی کا بھی ہو۔ پتہ چلا شکارپور میں، لاڑکانہ میں، سکر میں، روڑی میں، کسی مومن کا، کسی مولوی کا، کسی انجمن والے کا، کسی ماتمی والے کا کوئی عیب پتہ چلا، کسی نے پکچر نکال دی، کسی نے میسج بنا دیا، اور دھڑا دھڑ تو یہاں سے وہاں بھیج رہا ہے۔ یہ گناہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں پردہ رکھ لوگوں کے عیبوں پہ،
تجھے کیا پتا کل میں اسے معاف کر دوں وہ جنتی بن جائے اور تو اس کے عیب کو پھیلا کے جہنمی اندر جہنمی بن جائے. تو کون ہوتا ہے لوگوں کے عیبوں پہ فیصلہ دینے والا؟ تیرا کام ہے دعا دینا. تجھے پتا چلا ہے انٹرنلی جا کے اس کو ایک میسج کر کے نصیحت کر، نہ کہ ڈھڈورا پیٹ. یہ کردار اہل بیت کا کردار نہیں ہے. چھٹی نصیحت ومن داخل الصفحاء حقر. اے جماع، اے مومن، اے اپنا وقت ہوٹلوں پہ ضائع کرنے والے، فرمائے ومن داخل الصفحاء، جو بے وقوفوں کے ساتھ بیٹھتا ہے خدا اسے حقیر بنا دیتا ہے. تحقیر ہو جائے گی تیری. 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، دیکھو یہ بے وقوف ہیں عقل مند ہیں. کئی ایسے بے وقوف ہوتے ہیں نا، لطیفوں پہ لطیفے پڑھتے ہیں، بندوں کو ہنسائے جا رہے ہیں، وقت ضائع، فضول باتیں. کہ کبھی بھی صفحا بے وقوف جاہلوں کے ساتھ ہم نشی نہ بنا کر معاشرے میں تیری عزت نہیں رہے گی. مولا بتا رہے ہیں معاشرے میں شیعہ بن، عزیز بن، باوقار بن، لوگ تجھے دیکھیں، تیرا احترام کریں، تیری عزت کریں. اگر شکارپور کے کسی بازار میں 20 دکانیں ہیں، 19 دکانیں مثلاً اہل سنت کی ہیں، 1 دکان شیعہ کی ہے، تو کسی بندے سے بولا جائے آپ کس سے جا کے سامان لوگے؟ مشہور ہونا چاہیے کہ اس بازار میں جو 1 دکان علی والے کی ہے وہ سب سے بڑے مومن اور ایماندار بندے کی دکان ہے. 4 سونا بیچنے والے لوگوں مشہور ہو کہ فلاں سونار کے پاس جاؤ علی والا ہے، وہ ہیرا پھیری نہیں کرتا، مکسنگ نہیں کرتا. فلاں بندے سے اس ریڑی سے جا کے فروٹ لو کیونکہ وہ غلط چیز نہیں بیچتا. پورا کوفہ میسم میں تمار کی کھجور خریدنے کیوں آتا تھا؟ کہ صفحاء کے ساتھ نہ بیٹھ، بے وقوفوں کے ساتھ نہ بیٹھ. میں کہوں مولا علی آدھا گھنٹہ ہے، جا کے مسجد میں بیٹھئے، جا کے ذکر خدا کریے. لیکن علی کو اگر وقت ملتا تھا تو علی مسجد میں نہیں، میسم تمار کی ریڑی پہ بیٹھ کر میسم کی کھجوروں کو بیچنا بہتر سمجھتے تھے. مومنوں کے ساتھ بیٹھا کر جاہلوں کی صحبت اختیار کرو گے، جاہل ہو کے دنیا سے جاؤ گے. فرمایا ومن خالط العلماء وقر، جو علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے خدا اسے باوقار بنا دیتا ہے. اب عالم سے مراد صرف پگڑی والے نہیں، عالم سے مراد پڑھا لکھا بندہ، علم رکھتا ہو، حکمت کی باتیں کرتا ہو، پتہ ہو فلاں مومن واقعاً 1 گھنٹہ اس کے ساتھ گزارو تو کچھ ملتا ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں. 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اس کی برائی، یہ صفحاء ہیں، یہ بے وقوف ہیں. خواتین کے لیے بھی ایسی عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھے جو یہاں کی برائی وہاں کی برائی. ایک لمحے کا عالم برزخ میں حساب کیا جائے گا. یہاں یا تمہارے لمحے نور میں گزر رہے ہیں یا ظلمت میں. نورانی لمحے گزارو گے وہاں نور ملے گا، اندھیروں میں گزارو گے وہاں اندھیرے ملیں گے. فرمایا ومن خالط العلماء وقر ومن دخل مداخل سوء اتہم. چھٹی نصیحت، وصیت، فرمایا کبھی بھی ایسی جگہوں پہ نہ جایا کرو جو بدنام جگہیں ہیں. جاؤ گے تو لوگ تیرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے. پتہ ہے فلاں دکان پہ شراب بیچتی، اس دکان کے قریب بھی نہیں جا کر کھڑا ہوا کرو. کل کوئی انگلی اٹھائے گا شراب لینے گیا تھا. پتہ ہے فلاں معاشرے میں فلاں بند مشہور زانی ہے، شرابی ہے، مشہور ہے. ایک تو چھپا ہوا زانی ہوتا ہے، ایک مشہور زانی ہوتا ہے. ایک چھپا ہوا شرابی ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا، صرف تمہیں پتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں. لیکن ایک پورے گاؤں اور پورے شہر کو پتا یہ شرابی ہے، ڈیلی رات کو شراب پی کے گھومتا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کھڑا ہوا کر، ایسے محلوں میں نہ جایا کر جو بدنام محلے ہیں، ایسی دکانوں پہ نہ کھڑا ہوا کر جو بدنام دکانیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کیا کر جو بدنام ہیں. کیونکہ اتہم، لوگ تجھے متہم کریں گے، الزام دیں گے کہ تو بھی برا ہے. ہم پسند نہیں کرتے کہ ہمارے شیعوں کو کوئی برا بھی بولے. مولا کس کو دیکھنے جاؤں؟ فرمایا یا بنی زر الاخیار والابرار، اے میرے لال نیک لوگوں کو دیکھنے جایا کرو، نمازیوں سے ملنے جایا کرو، جن کے دل میں خوف خدا ہے ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے.
ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے، 1 گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ ولا تذر الفجار، برے لوگوں کو دیکھنے بھی نہ جایا کرو۔ ایاک والنمیمہ، اے میرے لال، اے شیعو، اے جعفر صادق کے ماننے والو، کبھی بھی سخن چینی نہ کیا کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کے پیٹھ پیچھے باتیں نہ کیا کرو۔ آخری وصیت فرمایا فَكُن لِلْقُرْآنِ تَالِيًا، مومن کی نشانی، شیعہ کی نشانی، فَكُن، ہمیشہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا کرو۔ آغا خمینی جب پیرس سے ایران جا رہے ہیں، جہاز میں جو بندہ ظاہر ہوسٹ کہتا ہے جاتے جاتے بھی میں نے دیکھا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے۔ علی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، اترتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، سر کٹ جاتا ہے حسین نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن آپ کی ویراث ہے۔ فَكُن لِلْقُرْآنِ تَالِيًا، وہ مومن نہیں جو ڈیلی کم از کم 40 آیتیں قرآن کی پڑھے۔ علماء فرماتے ہیں منیمم بڑے بڑے مراجع جن کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی، جو مومن بنے، جن کی قبر میں نور بنا، ہم صحبت بنو خدا سے۔ عاشق خدا ہو تو اللہ کی باتیں تو سنو، اللہ کا کلام تو سنو، کم از کم 1 جز نہیں تو 1 صفحہ قرآن کا ڈیلی پڑھ لو، بچوں کو عادت دلاؤ۔ یہ وصیت ہے چھٹے امام کی۔ کن للقرآن تالیا وللاسلام فاشیا، قرآن کی تلاوت کر، اور فرمایا اسلام کو علل اعلان عیاں کر۔ آج سب سے بڑا مسئلہ معاشرے میں یہ ہے کہ ایک بچی کہتی مولانا جب یونیورسٹی میں حجاب کر کے جاتی ہوں 4 بد حجاب بچیاں مجھے بری نگاہوں سے دیکھتی ہیں، دیہاتی ہے، کنزرویٹو ہے۔ آج ایک نمازی بندہ لوگوں میں چلا جائے کہ شرم نہ کیا کر اپنی اسلام کے پہناوے سے، فخر سے بولا کر علی کا شیعہ ہوں، محمد کا امتی ہوں، چہرے پہ داڑھی سجائیے تو فخر سے لوگوں میں جایا کر، لباس اسلام پہنا ہے فخر سے جایا کر۔ ایک بچی کہتی ہے مولانا میں نے آپ کی مجلسوں میں سنا کہ ٹائٹ کپڑے پہننا حرام ہے، کہتے میں یونیورسٹی جاتی ہوں میں نے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے۔ تو بچیاں میرا مذاق اڑا رہی تھی، میں نے کہا نہیں، امام جعفر صادق تیری تعریفیں کرتے ہوں گے۔ فَكُن لِلْإِسْلَامِ فَاشِيًا، اسلام کو فاش کر، چھپا نہیں کہ تم مسلمان ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے فخر سے بول میں مسلمان ہوں، اسلام کی نشانیوں کو فخر سے عیاں کیا کر، اس سے تیرا خدا خوش ہوتا ہے، تیرا نبی خوش ہوتا ہے۔ اس میں بدنامی نہیں، اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 2 صفتیں فرمایا وبالرحم واصلہ، صلہ رحم کیا کر، بہنوں سے ملا کر، بھائیوں سے ناراضگیاں ختم کر، رشتہ داریوں سے دشمنیاں ختم کر، تیری عمر بڑھے گی۔ وَلِمَنْ سَأَلَكَ مُعْطِيًا، اور اگر کوئی سوالی تیرے در پہ آئے کسی کو خالی نہ لوٹایا کر۔ اگر چاہتا ہے نا خدا تجھے خالی نہ لوٹائے۔ کئی مومنین کہتے ہیں مولانا یہ مانگنے والے آتے ہیں، کوئی نشائی ہے، ان کا تو دھندا ہی مانگنا ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی مانگنے آئے دیا کر، اگر تجھے یہ ہے کہ نشائی ہے جا کے نشہ کرے گا تو میں نے کہا کم سے کم بھی دیا کر۔ اب کو 500 دو گے تو چلو ٹھیک ٹھاک، اس کے 1 مہینے کی چرس ہو جائے گی۔ 10 روپے دے دے بندے خدا کو، انسان ہے، نیت کر، کچھ کھائے گا جا کر۔ علی والا خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ آپ جب خدا سے مانگتے ہو نا اللہ خالی لوٹاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تو نے کئیوں کو خالی لوٹایا ہو، لیکن جب بھی جو بھی تیرے در پہ آیا تو نے خالی نہیں لوٹایا، تو جب بھی رب کے در پہ جاؤ گے تو رب تجھے خالی نہیں لوٹائے گا۔ کریم بنا کر، اس کی صفت کا مظہر بنا کر۔ معصوم فرماتے ہیں دنیا میں چھٹے ماں فرماتے ہیں 2 ہی لشکر ہیں، یا تو لشکر رحمان میں ہے یا تو لشکر شیطان میں ہے۔ جس کو نام دیا آپ کے چھٹے امام نے، لمبی حدیث ہے، زندگی کبھی رہی تو اس پہ کوشش بھی اس سال اشرے بھی پڑھے جائیں۔ جنود چہل اور جنود عقل،
فرمانے جہالت کے لشکری اور عقل کے لشکری. علی والا عقل مند ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا. جاہل کسے بولتے ہیں آپ؟ ہماری نظر میں جاہل کون ہے؟ جسے لکھنا پڑھنا نہ آتا. مولا کی نظر میں یہ جاہل نہیں ہے. میں آپ کو کئی پڑھے لکھے جاہل دکھاؤں گا. قاضی شرح جاہل تھا، بڑا لفظ ہے قاضی، مفتی، لیکن فتویٰ دیا حسین واجب القتل ہے. کیا ابن سعد جاہل تھا جس کا بچپنا حسین کے ساتھ گزرے؟ آخر تک امام حسین نے کوشش کی یہ شقی نہ بنے، نہیں چاہتے تھے امام حسین کہ یہ جہنمی بنے. جاہل کون ہوتا ہے؟ خلاصہ کر رہا ہوں، معصوم کے جنود جہل اور عقل میں سے ایک اشارہ دے رہا ہوں. فرماتے ہیں اہل بیت کی نگاہ میں جاہل وہ ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، عاقل وہ ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے. تجھے آج پتا چلا دین میں یہ چیز واجب ہے، عمل کرو گے تو عاقل ہو، عمل نہیں کرو گے تو جاہل ہو. مجلس میں آ کر پتا چلا زنا گناہ ہے، نماز واجب ہے، داڑھی واجب ہے، خمس واجب ہے، یہ ساری چیزیں اسلام نے کہی ہیں. جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، صلہ رحمی نہ کرنا گناہ ہے. پتا چلا اور اپنے اندر یہ عیب پایا اور اس کو نکالنے کی کوشش نہ کرو تو تجھ سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے. لیکن اگر اپنی بیماری کا پتا چلے اور ہور کی طرح حسین کے قدموں میں جا کر معافی مانگو تو تجھ سے بڑا کوئی عاقل نہیں ہے. جنت عقلاء کی جگہ ہے، جہلاء کی جگہ نہیں ہے. بندے کو عیب کا پتا چلے فوراً اس عیب کو نکالے. اب بتا مولانا یہاں نجاست لگی ہے اور میں کہوں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لگی رہے، 10 دن اسی عبا کو پہن کے گھومتا رہوں تو مجھ سے بڑا کوئی جاہل نہیں. عیب کا پتا چلے فوراً اکھاڑ کے اپنے وجود سے پھینکو، کیونکہ یہ عیب تجھے جنت میں جانے نہیں دے گا. عقل مند اپنے عیبوں کو بھگاتا ہے. اور آسان کروں، ایک مومن کہتے ہیں مولانا میں سگریٹ پیتا تھا، کھانسی ہوئی، بلغم ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر صاحب بہت کھانسی ہے، چیک اپ ویک اپ کیا کہ بھائی تیرا کام تمام ہے، اگر روکا نہیں سگریٹ پینے کو تو کینسر میں مر جاؤ گے. اچھا کئی لوگ سگریٹ پیتے کہتے ہیں جو نہیں پیتے وہ مر گئے، ہم تو ابھی تک زندہ ہیں. اب دلیل دیکھیے نا. تو ایسے کئی لوگ ہیں جو خودکشی کرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، تو بھی جا کے کر. یہ تھوڑی ہے، یہ تو مولا امیر کے جملے ہیں، تو بہت پیارے جملے ہیں. مولا فرماتے ہیں کئی ایسے بیمار تھے جو لمبی عمریں جی کر گئے، اور کئی ایسے صحت مند تھے جو ایک جھٹکے میں مر گئے. فرماتے یہ خدا خود اس طرح کرتا ہے تاکہ تو کبھی بھی صحت پہ بھروسہ نہ کرے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت صحت مند کو بھی آ سکتی ہے، بیمار کو بھی آ سکتی ہے، لیکن عقل مند بندہ احتمال ضرر دیتا ہے. مطلب وہ کام کبھی نہیں کرتا جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ عقل مند کی نشانی ہے. تو کہتا ہے ڈاکٹر نے کہا سگریٹ پیو گے مر جاؤ گے جو تیری حالت ہے. عقل کا حکم تھا، ڈاکٹر نے منع کیا، کہتا ہے میں نے چھوڑ دی سگریٹ. میں نے کہا آپ بڑے عقل مند ہو، آپ نے چھوڑ دی. لیکن کہتا ہے مولانا 2 ہفتوں کے بعد کسی مومن کی شادی تھی اور شادی پہ وہی ڈاکٹر آیا ہوا تھا اور وہ سگریٹ پی رہا تھا. میں نے کہا سچ کہا میرے چھٹے امام نے، یہ پڑھا لکھا جاہل ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے. وہ شمر بنتا ہے، وہ یزید بنتا ہے، وہ ابن زیاد بنتا ہے، لیکن جو اپنی غلطی کو جاننے کے بعد اصلاح کرے وہ حر بنتا ہے. تکلیفیں دی لوگوں نے اہل بیت کو یہ جان کر کہ یہ نبی کی بیٹی ہے، تبھی یہ جہنمی بنیں گے. کس کو نہیں پتا تھا یہ فاطمہ کا گھر ہے؟ کہتے ہیں جب دروازے پر آئے تو بی بی حجت تمام کر رہی تھی، مجھے نہیں جانتے میں کس کی بیٹی ہوں، تجھے نہیں پتا میرے بابا نے میری فضیلت میں کیا کہا تھا، فاطمہ بضعۃ منی،
دربار یزید میں امام زین العابدین اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اے مؤذن جس محمد کی اذان کا کلمہ دے رہا ہے میں اسی محمد کا نواسہ زین العابدین ہوں۔ کہ مجھے نہیں جانتے۔ جب خیموں کو آگ لگائی نا، اس ننھی سی بچی کی چادر میں جب ہاتھ ڈالا تو کہتی ہے مجھ سے حیا نہیں کرتے، محمد سے حیا کر لے۔ جب بے حیا بن جاتا ہے انسان تو خدا کا حیا نہیں کرتا، اہل بیت کا حیا نہیں کرتا۔ با ادب بنو گے تو عاشق خدا، جس میں جتنا ادب، علم کی بات نہیں ہے، ادب کی بات ہے۔ علم کم سے کم ہو پر ادب زیادہ ہے، بڑے سے بڑے عالموں سے تیرا مقام بڑا ہوگا۔ بندہ عالم بن جائے پر اس میں ادب نہ ہو، یہ علم کسی کام کا نہیں ہے۔ بے ادب محروم از لطف رب، بے ادب خدا کے لطف سے محروم۔ امت نے محمد کی آل کا ادب نہیں کیا، دنیا سے گئے تو بیٹی کی پسلیاں توڑ دی، حسن کے جنازے پہ تیر چلا دیے، علی کو سجدے کی حالت میں تلوار کے زخموں سے شہید کر دیا، اور کربلا میں تو انتہائی مصیبت تھی۔ اس لیے فرمایا قیامت میں ہر آنکھ روتی ہے پر دو آنکھیں کبھی نہیں روتی ہیں، ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو ذکر مصیبت اہل بیت میں روتی ہے۔ وقت کی کمی تھی ورنہ 5 بڑے کارنامے جو آپ کے چھٹے امام نے کیے، ان 5 میں سے ایک بڑا کارنامہ امام کا یہ تھا کہ امام نے عزاداری امام حسین کو برملا منایا۔ مولا سجاد کی نگاہ پانی پہ پڑتی تھی تو روتے تھے، وضو کرتے تھے تو روتے تھے، لیکن نہیں ملتا کہ امام سجاد نے اپنے گھر میں مجلس کروائی ہو علیہ۔ یہ چھٹے امام تھے، وقت میں فرق ہوتا ہے۔ شاعروں کو بلاتے تھے، وہ مرثیہ پڑھتے تھے، لوگ کہتے ہیں ہم گھروں کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور آوازوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ بندہ رو کے جاتا تھا، امام فرماتے تھے تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ رومال نکالتا تھا، مولا آنسوؤں سے گیلا ہے۔ کہا نہیں، میں نے نہیں کہا تو رویا نہیں، میں نے کہا تو نے حق ادا نہیں کیا۔ کہا ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حسین پہ ظلم کتنا ہوا تھا۔ کسی نے کہا مولا رونا نہیں آتا، کہ رونے جیسی شکل بنا دیا کر تاکہ دنیا دیکھے تو غمگین ہے، حلیہ ایسے بنایا کر، یہ شرم نہ کیا کر تو مرد ہے، مرد روتے نہیں، کر نہیں عورتوں کی طرح رویا کر، آوازوں کو بلند کیا کر، کہ جب تو روتا ہے نا میری دادی زہرا تجھے دعا دیتی ہے۔ خدا کی قسم ان قاسموں کی قدر و قیمت کو جانو، شاید ایک ایک آنسو تیرے برزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو، لیکن فرمائے خلوص سے دل سے رویا کر۔ آنکھ اگر پاک ہو اور پھر آنسو گرائے، اس آنسو کی قیمت بہت ہے۔ آنکھیں ہیں پر امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہے۔ دعا کیا کرے خدا حسین کی مجلس میں رو رہا ہوں، آنکھوں کو پاک کر دے تاکہ زہرا کے لال کی زیارت ہو جائے۔ میری عادت ہے مصیبت اہل بیت کو مولا کے سلام سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ ایک غریب مومن کا واقعہ ہمیشہ میں بیان کرتا ہوں۔ فقیر تھا، بیمار تھا، دیکھا لوگ کربلا جا رہے ہیں، بندے کی حسرت ہوتی ہے نا، عاشق حسین اور لوگ بسوں پہ چڑھ کے کربلا جائیں، بندہ روتا ہے کہ مولا میں نہیں آ پا رہا۔ کہتا بہت رویا اور رات کو سونے سے پہلے امام حسین سے شکایت کی، کہنے لگا مولا غریب ہوں اس لیے نہیں بلا رہے، بیمار ہوں اس لیے نہیں بلا رہے، مولا اگر مر گیا ملائک پوچھیں گے بدبخت حسین کی ایک زیارت کا ثواب لے کر نہیں آیا، کیا کہوں گا؟ کہتا یہ شکایت کر کے سو گیا، رات کو خواب کے عالم میں شہید کربلا کی زیارت ہوئی۔ امام نے فرمایا اے مومن اگر کربلا آ سکتے ہو تو کچھ بھی کر کے آؤ، کیونکہ ثواب بہت ہے میری زیارت کا، لیکن مجبوریاں اتنی ہیں کہ تم نہیں آ سکتا، فقیر ہے۔ یہ کس نے کہا کہ ہم تجھے اپنی زیارت کے ثواب سے محروم کریں گے؟ ہم کریم ہیں، کریم خالی نہیں لوٹا تھا، کہ مولا پیسے نہیں، بدن میں صحت نہیں، کا کوئی بات نہیں، خلوص دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کر مجھ حسین کو ایک سلام دو،
میں کہوں گا لکھیں تیرے نام اعمال میں تو نے حسین کی زیارت کا ثواب کما لیا۔ کہتے مولا بس سلام دوں گا ثواب زیارت مل جائے گا؟ کہ جب سلام دو ایک نشانی تیرے اندر اگر آ جائے تو سمجھنا تو نے ثواب زیارت کما لیا۔ کہ مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ مظلوم کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام دینے کے بعد اس کا ثواب آج کی مرحوم مغفور عبدالحسین صاحب تک پہنچائیں، اپنے مرحومین شہداء تک پہنچائیں، اور یہ دعا کریں کہ خدا قبر میں امام حسین کی شفاعت نصیب کرے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن بلند آواز وعلی اولاد بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن، آواز تھوڑی بڑھا دیں، وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے بلند آواز السلام علی وعلی وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، ایسا سلام کریے جیسے زینب نے سلام کیا تھا، بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نگاہ پامال لاش پہ پڑی تھی۔ اللہ کبھی کسی بھائی کا لاشا بہن کو نہ دکھائے، فریادیں بلند کی رو کر کا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس پہ گھوڑے دوڑائے جائے، میرے اللہ اما زہرا نے چکیاں پیس پیس کے بالا تھا،
زینب بھائی کا لاشا نہیں دیکھ رہی، زینب اپنے امام کا لاشا دیکھ رہی ہے۔ تب امام زمانہ فرماتے مومن جب بھی دعا کیا کرو خدا کو دو واسطے ضرور دیا کرو، اللہ یہ واسطے کبھی رد نہیں کرتا۔ مولا کون سے واسطے؟ فرمایا ایک خدا کو میری سکینہ کا واسطہ دیا کرو، دوسرا خدا کو میری پھپھی زینب کا واسطہ دیا کرو، اللہ یہ واسطے کبھی رد نہیں کرتا۔ آئیے خدا کو ایسا واسطہ دے کوئی خالیات نہ جائے۔ میری عادت ہے میں ہمیشہ یہ سلام پڑھا کرتا ہوں، کیونکہ ہم زندگی میں ہر نوح خواہ ہر ذاکر کے مصائب سنتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو تیری مجلسوں میں نور آئے تو امام زمانہ کے مصائب پڑھا کرو، رات کے اندھیروں میں زیارت ناہیہ پڑھا کر، ناہیہ امام زمانہ کا نوحہ ہے۔ سنیں گے اپنے جد کے مصائب کیسے پڑھتے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں بس گردن باندھا گیا تھا، بی بی زینب کو ظالم نے تازیہ نے مارے، لیکن امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہ کیا۔ ظالم نے نوکے نیزہ سے مارا، لیکن امام زمانہ نے وہ منظر یاد نہ کیا، بلکہ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا۔ کسی نے کہا مولا نے اس مصیبت کو یاد کیوں کیا؟ راوی کہتا ہے 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے۔ شاید کوئی بچہ کہے مولانا یہ آپ نے کیسے پڑھ دیا؟ بی بی زینب کے تو بازو سلامت تھے، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے۔ میں نے کہا جواب میں نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری ان پھپھیوں پہ جن کے بازوؤں کو ان کی گردنوں سے باندھا گیا تھا۔ جب زینب اونٹ سے گری بازو گردن سے بندھے تھے، فرمایا ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ فرمایا خدا میری پھپھی زینب کا واسطہ کبھی رد نہیں کرے۔ فرمایا جب بھی دعا کرو خدا کو دو واسطے دیا کرو، ایک میری پھپھی زینب کا واسطہ، دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام، قدیمی مومن و مولا کے جملے کو محسوس کر کے رونا۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں بس گردن باندھا گیا۔ پھر فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا۔ رسول خدا کی حدیث ہے مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے۔ ایک مومن کہنے لگا مولانا میں پہلے بھی جناب سکینہ پہ روتا تھا پر اب زیادہ روتا ہوں۔ میں نے کہا زیادہ کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے مولانا پہلے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی،
لیکن جب سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا امام سجاد پہ کیا گزری ہوگی، مجھے نہیں پتا بی بی زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ میرا سلام ان زخمی رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام، میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ جنہیں پس گردن باندھا گیا۔ میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے، فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ، ان پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے۔ میں کہوں گا مولا امام زمانہ ایک سلام آپ نے کیا، مولا ایک سلام میں بھی کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا آپ کا سلام زخمی ہونٹوں پہ، او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا، لیکن میں کہوں میرا سلام ان ننھی سی آنکھوں پہ جو یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے، اللہ کسی بچی کو بابا کے زخمی ہونٹ نہ دکھائے۔ رو رو کے کہتی رہی نہ مار اے ظالم نہ مار، میرے تین دل کا پیاسا بابا، میرا پردیسی بابا، میرا غریب الوطن بابا۔ پروردگار تجھے واسطہ ننھی سی بچی کے زخموں کا، تجھے واسطہ بی بی زینب کی لٹی ہوئی چادر کا، تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا جب یہ بچی رو کے کہتی تھی بابا ظالم کا ہاتھ بڑا تھا لیکن تیری سکینہ کے رخسار چھوٹے تھے۔ ایک مومن کہتا ہے میں نے چھٹے امام کو روتا ہوا دیکھا، میں نے کہا مولا کیوں رو رہے؟ امام نے فرمایا کہ ایک وقت تھا جب مدینے میں ظالموں نے میرے باغ پہ حملہ کیا۔ امام فرماتے میں بچوں کو کبھی اس کمرے میں جمع کرتا، کبھی دوسرے کمرے میں جمع کرتا۔ کہتے جب آگ بجھ گئی اور میں نے بچوں کو ڈرتا ہوا دیکھا تو میرے چھٹے امام فرماتے میں زار و قطع رونے لگا۔ مومن نے کہا مولا کیوں رونے لگے؟ امام نے فرمایا میں مرد تھا، جب آگ لگی تو مجھے خوف تھا کسی بچے کے کپڑے کو آگ نہ لگ جائے۔ میں یہ سوچ کے رو رہا تھا میری پھوپھی زینب نے اس آگ کو کیسے بجھایا ہوگا، بچوں کو کیسے جمع کیا ہوگا۔ اس وقت یہ رو کے کہنے لگے کہ کربلا میں تو ایک بچی کی قمیص کو آگ بھی لگ گئی تھی۔ کہ اس بچی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، ایک طرف ظالم سر کی چادر لوٹ رہا تھا، دوسری طرف کرتے کو آگ لگی ہوئی تھی کہ میں اپنے کرتے کی آگ کو بجھاؤں یا سر کی چادر کو بچاؤں۔ اے خدا تجھے سکینہ کی ننھے سے جلے ہوئے کرتے کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما دے، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما دے۔ پروردگارہ جن مرحوم کے لیے مجلس رکھی گئی ان کو شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما، ہمارے خواتین کے پردوں اور چادر کی حفاظت فرما۔ یہ دعا ہمیشہ کریں جناب سلمان فارسی کی دعا ہے، خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، قبر و قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ جو زیارات پہ نہیں گئے انہیں زیارت کربلا نصیب فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما۔ پروردگارہ جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں اضافہ فرما، یہ ذکر، یہ عبادت، یہ گریہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔